آپ کے والد محترم کے بارے میں جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ تو بڑے ان کی مداح بھی ہیں. ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے عمل، ان کی جو ایک ہمہ جے شخصیت تھی اس سے واقف بھی ہیں. قاری عزیر رحمہ اللہ علیہ. تو یہ ان کی شخص کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا، ظاہر بات آپ بیٹے ہیں، آپ نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے کہ آپ نے ان کو کس انداز میں دیکھا، اور ایک باپ کی حیثیت سے اور ایک عالم کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ باپ تو کمال کے تھے، استاد بھی کمال کے تھے، ہمبل، پیار والے، محبت والے، کبھی غصہ نہیں کیا. میں نے اپنی امی ابو کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. تربیت کا عالم یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے قرآن کو اور قراء کو اوپر لایا جب قرآن کو اتنا خاص قراء کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے سٹیج دیا، اور انہوں نے جو کام کیا نا، وہ عالم قاری بھی تھے اور عالم کمال کے تھے، ادب عربی بہت ماہر تھے اس کے. پھر نحوی صرفی بڑے کمال کے تھے. کتنے سال انہوں نے بخاری شریف پڑھائی، مسلم شریف پڑھائی. اور ان کی تربیت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی پروگرام میں جاتے تھے نا، تو وہ جتنے بجے بھی مرضی آئے، مطلب کہ 5 بجے اگر نماز ہے نا تو وہ 4 بجے پہنچے ہیں، 3-3:30 بجے پہنچے ہیں، تو انہوں نے آدھا گھنٹہ لے کے اسی ٹائم میں انہوں نے اٹھ جانا ہے، اپنی تہجد پڑھنی، جماعت خود کراتے تھے. نرم بہت تھے اور بہت سارے علوم تھے. فلسفہ ان کے پاس تھا، منطق ان کو آتی تھی، دیوبند سے سارا انہوں نے پڑھا، پھر اہل حدیثوں سے پڑھا. میرے دادا مولانا عبدالحق بہت بڑے محدث تھے، اور پھر یہ قاری بھی بنے، ایک شیخ الحدیث بھی تھے، نحوی سروی بھی تھے، ایک بہترین باپ بھی تھے. اور باپ اگر دیکھا جائے تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے اپنی سسٹر کو نا، بڑی سسٹر ہیں، ان کو کچھ کہہ دیا. 1 مہینہ مجھ سے ناراض رہے کہ آپ نے کیوں ان کو کہا، میری بڑی سسٹر. تو تربیت انہوں نے کی کہ بہنوں کی عزت کرنا، وہ انہوں نے سکھایا. اب میں آپ کو بڑا مزیدار کا قصہ سناتا ہوں. جب میں حفظ درس نظامی پڑھتا تھا تو میری اکثر چھٹیاں ہو جاتی تھیں. وائس چیئرمین تھے کلیۃ القرآن والکلمیہ تربیت الاسلامیہ کے، تو میں نے ان کو لکھوا لینا، انہوں نے عربی میں لکھ دینا کس نے کہ تھا، وہ آپ اس کو معاف کر دیں. جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ اب بار بار ہی ہونے لگے، معمول بنا لیا، تو انہوں نے عربی میں لکھ دیا. میں نے پڑھا ہی نہیں، اور نہ وہ جو میں نے شیخ صاحب کو دی نا، شیخ احمد صاحب نہیں پڑھا وہ، اور انہوں نے پڑھ کے دیکھنا ہنسی جائیں. تو میں نے ان سے پوچھا، شیخ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ رکا مل تو گیا. کہتا ہے پتہ ہے انہوں نے کیا لکھا اندر؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں اس کو مارو، اس کی پٹائی کریں. تو حلم سے بھرے ہوئے تھے، حلم بڑا تھا. بچوں کے ساتھ اتنی پیاری گفتگو کرتے تھے، بیٹھتے تھے بڑوں کے ساتھ. میں نے کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے اپنی میٹنگز میں لینا شروع کر دیا تھا، کیسے بیٹھتے ہیں، مسئلہ کس طرح سلجھاتے ہیں. اور یہ جو جادو اسیب کا سارے معاملات ہیں، بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. یعنی بچپن سے وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، تربیت کرتے تھے. مجھے نا وہ کہتے تھے کہ بیٹا رازدان بننا، آپ کے پاس ایک خاندان کے 4 لوگ بھی آئیں گے، 8 لوگ بھی آئیں گے، پوری فیملیز آئیں گی، اچھے رازدان بننا. کسی نے ایک بات بتا دی ہے، کسی نے دوسری بات بتائی ہے، تو کسی کی بات انسان سامنے ظاہر نہیں کرنی ہے. پھر وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ نا بیٹا بات کو سننا، توجہ کے ساتھ سننا. وہ لوگ بات سنتے نہیں ہیں، آپ نے توجہ سے ان کی بات سننی ہے. میں توجہ سے بات سنتا ہوں لوگوں کی. قاری صاحب کا تو معمول یہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح جو بات کر رہا ہے وہ آدھا گھنٹہ ہم نے ٹائم نوٹ کیا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، کبھی نہیں بولتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، اتنے ہمبل تھے. اس کے بعد 2 حدیثیں سناتے تھے اور اس کا حل بتاتے تھے، اور وہ آدھے سے زیادہ انسان وہیں ٹھیک ہو جاتا، مسائل ہو جاتا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں مجھے وہ ابا جی سے ملیں. لیکن وہ ابا جی مجھے کہتے تھے کہ آپ ہر فن میں ماہر ہوں، ہر فن آنا چاہیے. میں نے ابا جی سے کہا ابو جی میں قرات میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا بڑا شوق ہے، آواز بھی ہے، یاد بھی ہے. تو ابا جی نے کہا حدیث میں کیوں نہیں، فقہ میں کیوں نہیں، فلسفے میں کیوں نہیں، منطق میں کیوں نہیں. مطلب وہ ساری چیزیں کہتے تھے ہر چیز میں، کیونکہ وہ خود تھے نا. اب تو چینج ہو گیا نا، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اسپیشلٹی جو ہے نا وہ کس میں ہے، آپ کس میں زیادہ تخصص ہونا چاہیے، تخصص ہے.
لیکن وہ ڈانٹتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں ہر چیز میں ماہر ہوں. ماشاء اللہ, بڑی خوبصورت جی. اچھا, یہ آپ کی ابتدائی زندگی جو تھی, جو آپ نے اساتذہ کے ساتھ گزاری اور اپنے تعلیمی سفر کے اندر, کس شخصیت کا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بڑا گہرا اثر تھا, رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ابا جان قاری عزیر صاحب کا سب سے زیادہ, ان کے بعد قاری ابراہیم صاحب. قاری ابراہیم صاحب مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. تربیت کے پہلو میں نا وہ مجھے کہتے تھے کہ ماموں جان نے میری تربیت کی ہے, ابو جان ان کے ماموں تھے, تو وہ اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ تربیت کے حوالے سے نا میرے بہترین استاد وہ ہیں. تو وہ میری تربیت کرتے تھے بہت. اور ایک میرے مربی قاری صہیب صاحب, انہوں نے میری بڑی تربیت کی ہے. اور ایک میری والدہ, وہ آج بھی تربیت کرتی ہیں. اور بہرحال یہ 4 شخصیات ہیں جنہوں نے میں جن سے بہت متاثر ہوں, بہت زیادہ متاثر ہوں. ابو جان نے مجھے سمجھاتے تو وہ تھے. اچھا, بچپن میں اس طرح تھا کہ ابا جی کے بہت شاگرد تھے, ہر روز 12-13 شاگرد ملنے آتے تھے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے لاہور میں کوئی ادارہ نہیں تھا تجوید کا. تب قاری صاحب نے 1990 میں تجوید قائم کی تھی. تجوید کا ادارہ اپنا جامعۃ العلوم الاسلامیہ شروع کیا تھا, حفظ بھی تجوید بھی. وہ سمجھاتے تھے بیٹا بات مانا کرو گھر سب کی, آپ بات مانا کرو, 1 آئے 2 آئے 3 آئے. میں نے کہا اب جب وہ آنے تو میں نے چھپ جانا. اتنے وہ ملنے آتے تھے, صرف ایک ہی بات کرتے تھے, قاری صاحب نے ہماری تربیت بڑی کی ہے, بہت تربیت کی. تو الحمدللہ ان کی اور یہ 4 شخصیات جو ہے نا ان کی. اچھا, والدہ محترمہ کے والد سے ماشاء اللہ حیات ہیں, ابھی آپ کے ساتھ ہیں, اور وہ اب ایسے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی تربیت کرتے ہیں. کیا ان کے ایک والدہ کی ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ تعلق کیسا ہے, اور کس طرح سے وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں؟ فخر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج بھی والدہ کا ان کی رویے کا یہ عالم ہے کہ نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی آج بھی. ان کی مسجد ساتھی ہے, بھانجوں کو یا کسی کو بھیجتی ہیں کہ آج قاری عمیر صاحب نے نماز نہیں پڑھائی, دیکھو یہ تکبیر اللہ کے ساتھ ملیں کہ نہیں ملے. سب بھائیوں کی, ہم 5 بھائی ہیں. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ فہد ہیں, وہ کوئٹہ میں ہوتے ہیں, بہت اچھا ادارہ رن کر رہے ہیں. اس کے بعد میں ہوں. تو نماز کے معاملے میں نا وہ بھیجتی ہیں کسی کو کہ دیکھیں انہوں نے فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں, یہ 2 نمازوں میں تو اسپیشلی وہ خود بھیجتی ہیں, پتہ کرتی ہیں کہ اچھا تو میں نے نماز پڑھائی پھر تو بہت راضی ہے. چل گیا نا کہ مطلب نماز, اب میں نے نماز نہیں پڑھائی تو ان کو پتہ ہے کہ میں ادھر ہوں, تو پھر وہ پوچھتی ہیں کہ انہوں نے کون سی رکعت میں تھے. یہ آج بھی اگر ناراض ہوتی ہیں نا تو صرف ایک ہی بات ہے, اس پہ ہی ناراض ہوتی ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کی والدہ مجھ سے زیادہ نیک ہیں. وہ کہتے تھے کہ میری نمازیں رہ جاتی ہیں, آپ کی والدہ کی نماز کبھی نہیں رہیں. میری والدہ تقریباً 500 سے زیادہ انہوں نے طلبات کو پڑھایا, تفسیر پڑھائی الحمدللہ. اور چونکہ ہم بڑے ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے ہمیں ہماری تربیت میں زیادہ توجہ دی. اس کے علاوہ تہجد نہیں چھوڑتی, اذان ہو جاتی ہے یہ مسئلے پہ ہوتی ہیں, کوئی کام نہیں. اور ایک بہت بڑا جو تربیت کا پہلو ہے, عشاء کی نماز کے بعد مہمان بھی ہوتے ہیں نا, ان سب کو پتہ ہے یہ انہوں نے سو جانا ہے, انہوں نے اپنے ٹائم پہ سو جانا ہے, اور صبح وہی ٹائم پہ انہوں نے اٹھنا ہے. اور اٹھ کے ہم نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو وہ اٹھ کے اس ٹائم سارا کچن صاف کر کے, بچوں کے اٹھنے سے پہلے نیٹ اینڈ کلین. تربیت کے پہلو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بار بار یہ بات کہتی ہیں اپنے لہجے کے اندر نرمی لے کر آئیں, پیار محبت, اپنے بھائیوں کو چلائیں ساتھ. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ بہت نرم ہے, لیکن ایک چیز میں بہت سخت ہیں, جس دن قرآن نہ پڑھا جائے اور جس دن جو ہے نا وہ نماز نہ پڑھی جائے. مطلب کہ آپ نے کیوں نماز چھوڑی, آپ کو پتہ ہے احادیثیں سنانا شروع کر دیتی ہیں, تم لوگوں کا کیا بنے گا, آخرت تم لوگوں کو کیا بنے گا, تم لوگ کیا چیز ہو. مطلب اتنا ڈراتی ہیں کہ لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی شیخ الحدیث سامنے بیٹھے ہیں اور وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں اور ہمیں جہنم دکھا رہے ہیں. تو ان کا بڑا کردار ہے. اور اچھا, شادی کے بعد سے انہوں نے ختم نہیں کیا یہ چیز. شادی کے بعد تو اور زیادہ وہ ہو گئی ہیں کہ وہ زیادہ وہ نظریں رکھتی ہیں کہ نماز پڑھنے گئی ہیں کہ نہیں, انہوں نے قرآن سنا ہے نہیں کہ سنا ہے, اذکار کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو وہ پورا دن رات نہ اسی میں لگی رہتی ہیں. تو بڑا ان کا کردار ہے.
سبحان اللہ جی، کیا شان ہے ماؤں کی، اور پھر خاص طور پر ایسی نیک ماؤں کی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہو، اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ قاری قرآن بڑھایا ہو، اور اس کے بعد ان کی نمازوں کی فکر ابھی تک کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اپنے بچوں کے جو نیک اعمال ہیں ان کو ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں.